السلام علیکم. پروگرام گلوبل اکانومی کے ساتھ آپ کا ہوسٹ عامر علی. آج ہمارے ساتھ بہت اہم مہمان جو موجود ہیں جن کا پاکستان کی پولیٹکس کے ساتھ ایک بہت لمبا عرصہ اور انہوں نے ایک شاندار کریئر اپنا رکھا. جناب سردار آصف احمد علی صاحب جو کہ ایک بڑی ویل ریناؤنڈ شخصیت ہیں. سردار صاحب, کمنگ اپ ٹو دا کویسچن, اور آپ کا ماشاءاللہ ایک بہت پیارا بیک گراؤنڈ, ایجوکیشن بہت اچھی ہے آپ کی جو آپ مجھ سے ڈسکس کر رہے تھے. اب ہمارا پروگرام گلوبل اکانومی, اس میں ہمارا مینلی فوکس جو ہوگا وہ تو اکانومی ہوگا. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سرو کیا بہت ساری اچھی پوزیشنز پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو یا کسی بھی ملک کو اپنی اکانومی کو اپنے فورن افیئرس ریلیشن سے کیسے ریلیٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ایک تو عامر صاحب تھینک یو فار دس انٹرویو. ایک تو جنرل ایک پرنسپل آپ کہہ سکتے ہیں آل اوور دی ورلڈ وچ از اپلیکیبل, اور وہ یہ ہے کہ ہر ملک اپنے انٹرسٹ کو خود ڈیفائن کرتا ہے, پھر ان انٹرسٹ کے مطابق اپنے شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلان جو ہے وہ بناتا ہے, اور اس کے مطابق وہ اس کو پھر ایکسیکیوٹ کرتا ہے, اور اس میں کہیں کامیابی ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی. ایون امریکہ بہت دفعہ فیل ہوا ہے, یہ بات بھی بہت کم کی جاتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی پالیسی میں ان کی زیادہ تر فیلئرز ہیں, بہت زیادہ فیلئرز ہیں اور بہت کم کامیابیاں ہیں, مگر ان کی پالیسی انہوں نے ڈیفائن خود کر رکھی ہے. تو اسی طرح ہمیں بھی اپنی پالیسی کو ڈیفائن کرنا چاہیے تھا. کسی حد تک تو فارن افیئرز میں اور اسٹریٹجک جو نیشنل سیکورٹی ہے اس حد تک تو ہم نے ڈیفائن کر لیا کہ جناب ہم نے ہندوستان کی جو ہیجیمنی ہے, تسلط ہے, اس کو قبول نہیں کرنا. ہندوستان سے تعلقات کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ اچھے ہوں, مگر اس کا بیسس بھی ہم نے ڈیفائن کیا کہ جب تک جو بہت بڑے تنازعات ہیں ہندوستان کے ساتھ, جب تک وہ حل نہیں ہوتے اس وقت تک ہمیں ریلیشنز کو بڑے لو لیول پہ رکھنا پڑے گا. اس میں کشمیر ہو گیا, پانی کا ایشو ہو گیا, ہماری پانی چوری کرتے ہیں, پھر اس سر کریک کا ایشو ہے, سیاچن گلیشیئر کا ایشو ہے, اور بھی ایشوز ہیں. اور مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کیوں نہیں آپ ٹریڈ کھولتے, تو میں کہ ٹریڈ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ آف یور نیشنل پالیسی تو نہیں ہو سکتی نا. جی بالکل, کہ آپ یہاں کھول دیں, جیسے میاں نواز شریف صاحب نے کھول دی تو آپ کے ایگریکلچر کا بٹھا بیٹھ گیا, مینوفیکچرنگ بند ہونی شروع ہو گئی, تو اپنے آپ کو آپ نے نقصان کر دیا. اس چیز کو اگر ہم ایک اور طرف کنورٹ کریں, جیسے کہ آپ کا ایک بہت بڑا رول تھا ایکو کنٹریز میں جو کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا, انہیں پاکستان کے ساتھ ملانے کا, ایک روٹ بنانے کا آپ نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا تھا اس وقت. آئی تھنک یو آر ون آف دا فاؤنڈر ممبرس آف دس ایکٹیویٹی. تو ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ اپنی ایکسیس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو روٹس پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا ان کا ایک روٹ ہے وہ پاکستان سے یا کراچی سے یا گوادر سے ایکسیس مل جائے انہیں, جس کا الٹیمیٹلی ایک بینیفٹ پاکستان کو ہوگا, اور سیکنڈ بینیفیشریز کی جو ہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ظاہر ہے انہیں بھی ان اینڈ آؤٹ کا روٹ چاہیے, جو کہ اس وقت اپیرنٹلی وہ اپنی تمام چیزوں کو یورپ یعنی کہ ایسٹرن یورپ کے بارڈرز کو یوز کر رہے ہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے آنے والے وقت میں؟ دیکھیے جی, پاکستان نے جو ایشیو کا سارا کانسیپٹ تھا, اور آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے سارا کریڈٹ دے دیا, یہ بہت سے لوگوں کی سوچ تھی, میری بھی تھوڑی بہت کنٹریبیوشن تھی. تو وہ سوچ اسی لیے ڈیولپ کی گئی
کہ سارک جو ہے ساؤتھ ایشین جو ٹریڈ آرگنائزیشن ہے وہ تو چل نہیں رہی، وہ تو ہاسٹیج بن گئی ہندوستان کی، ہندوستان کی اور پھر ہندوستان پاکستان کی جو کشیدگیاں ہیں اس کی نظر ہو گئی. تو اسی سوچ کے تحت یہ ایک ایفرٹ کی گئی کہ کیوں نہ ہم مغرب کی طرف، شمال کی طرف دیکھیں. اور مجھے اس لیے بھیجا گیا وہاں. میری پہلی ایک پاکستانی کی وزٹ تھی جو کہ آفیشیل وزٹ تھی. تو ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کے میں رشیا بھی گیا، اور یہ 6 سینٹرل ایشین ریپبلکس اور آذربائیجان کو بھی ہم نے وزٹ کیا، اور بہت سے ریلیشنس ہم نے ڈیولپ کیے. پی آئی اے کی فلائٹ شروع کر دی، بینکنگ شروع کرا دی. آپ یہ دیکھیے نا سر، ریجنل کوآپریشن تو پوری دنیا میں بہت سارے ریجنز کی اپنی آرگنائزیشنس ہیں چھوٹے پیمانے پہ، جہاں پہ وہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ڈومیسٹک میٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کریں، اپنی ٹریڈ کو بڑھائیں. تو یہ تو بہت اچھی ایک آپ کی ایفرٹ تھی. اب جو اس میں پرابلم جو آیا، جو اب بھی ہے، وہ سینٹرل ایشیا کی انڈین اوشن کے ساتھ، یعنی پاکستان کے ساحل کے ساتھ ایکسیس. اب ایک ایکسیس بنی ہے چاہ بہار سے ترکمانستان تک، مگر یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں یہ ایران کے ساتھ کوئی بھی کام کرنے سے تھوڑے سے گھبراتے ہیں. تو ان کو ایک خوف ہے ان کے اندر سر اس کہ کہیں ایران ڈسٹیبلائز نہ کر دے اس سینٹرل کی ایک ایشیا. جیولوجیکل ریزن بھی ہے جی؟ کہ اس کی ایک جیولوجیکل ریزن بھی ہے کہ چاہ بہار جو پورٹ ہے یہ مدر پورٹ نہیں ہے، یہ ایک فیڈر پورٹ ہے جو کہ واٹر چینل سے اندر جا کے اس طریقے سے بنی ہوئی ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وہ بینیفٹس نہیں ہیں جو کمپیریٹیولی گوادر کے ہیں. مگر اس کے علاوہ عامر صاحب ایک وہ میں جو فیکٹر آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہے. ان کو ایک خوف ہے کہ کہیں ایران ایک ریولوشنری اسلامک ملک ہے تو کہیں وہ ریولوشن ایکسپورٹ نہ کر دے. ہاں جی، یہ خوف موجود ہے. پاکستان کے بارے میں یہ خوف نہیں ہے، اور ان کی سارا سینٹرل ایشیا چاہتا ہے. وہ کراچی کا نام لیتے ہیں، ان کے ذہن میں صرف کراچی ہے. مگر جب ہم نے گوادر بنا لیا، آپریشنل پوری طرح ہو گیا، تو پھر وہاں بھی وہ جانے کو تیار ہوں گے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کے سارے ایشو کے سینٹر میں افغانستان ہے، اور وہ وہاں بے پناہ انسٹیبلٹی رہی ہے، اب بھی ہے. جنگیں ہوتی رہیں، سول وارز ہوتی رہیں، تو وہ کنیکٹیوٹی جو سی ہے وہ سموتھ نہیں. جیوگرافیکل کنیکٹیوٹی جو ہے وہ پراپر نہیں ہو پا رہی. دیٹ از دی بگیسٹ ہرڈل. ورنہ یہ سارا خطہ بڑا ڈیولپ کر جانا تھا، یہ افغانستان کا ایشو نہ ہوتا. سر آپ نے جیسے ذکر کیا گوادر کا، اسی سلسلے میں گوادر چونکہ اس وقت سی پیک کا ایک بڑا ہے کہ جی سی پیک ایک گیم چینجر ہوگا اس پورے علاقے کے لیے، اور جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دا فیوچر، میرے کویشچن کے 2 پارٹ ہیں کہ ان دا فیوچر ہماری سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو ہم یہاں سے کوئی ایکسیس پرووائڈ کر دیں گے جو زیادہ بہتر ہو، اور دوسرا پارٹ میرا کویشچن کا یہ کہ آپ اس کو کیسے ریلیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے کہ آنے والے وقت میں سی پیک پاکستان کے لیے کیا کیا پازیٹیو چینجز لا سکتا ہے؟ پہلا تو آپ نے گوادر کے بارے میں فرمایا نا. جی، گوادر یقیناً اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوگی مستقبل میں. ایک جو مدر پورٹ ہوتا ہے جیسے آپ نے فرمایا، اس کے ساتھ اس کا ہنٹر لینڈ ہوتا ہے. ہنٹر لینڈ میں یا ایگریکلچر ہوتا ہے یا انڈسٹری ہوتی ہے. اب فی الحال تو وہاں کچھ نہیں ہے. اب چائنیز جب وہاں اپنا اکنامک زون بنائیں گے پھر ایک دم اس کی امپورٹنس ہوگی. اب دوسرا معاملہ جو آپ نے سی پیک کا بھی فرمایا، اب سی پیک میں ہوا یہ ہے کہ انفراسٹرکچر تقریباً بن چکا ہے. اب اس انفراسٹرکچر کو آپ نے پروڈکشن میں تبدیل کرنا ہے. ابھی تک یہ نہیں ہوا، اور پروڈکشن میں وہ تب تبدیل ہوگا، کنورژن جو ہے تب ہوگی جب سارے نارتھ ساؤتھ جو اس کا ہم نے موٹر ویز بنائے ہیں اور ریلویز کو اپ گریڈ کرنے لگے ہیں،
ان کے ساتھ ہم انڈسٹریل پروسیسنگ شروع کریں اور ایگریکلچر میں بہت زیادہ کوآپریشن ہماری ہو، بہت ہمارا بے پناہ پوٹینشیل ہے ایگریکلچر کا۔ ایک بات جو آپ کو میں انٹرسٹنگ آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ماؤ سی تونگ ریولوشن کے بعد انہوں نے پاور سنبھالی تو ان کے لیے چائنا کو کی پاپولیشن کو فیڈ کرنا، یہ سب سے پہلا کھانا سب سے بڑا سب سے بڑا کویسچن تھا۔ اور پھر انہوں نے رشین فرٹیلائزرز بہت بڑی تعداد میں، کچھ اپنی پروڈکشن، کچھ اور ملکوں سے لے کے، تو بے پناہ انہوں نے اپنے زمینوں میں، سوائلز میں فرٹیلائزر استعمال کیے۔ اس کا ایک نیگیٹو رزلٹ یہ ہوا، پروڈکشن تو بڑھ گئی، وہ اپنے آپ کو فوڈ میں سیلف سفیشینٹ بھی ہیں اور سرپلس بھی ہو گئے ہیں، فیڈ کر رہے ہیں، مگر نقصان سب سے بڑا یہ ہوا کہ ان کے سارے سوائلز زہریلے ہو گئے، ٹاکسک ہو گئے، اور پھر ان کی جو نیچے ایکویفرز ہیں، جو پانی کی سب سوائل جو ریسورسز ہیں، ان میں بے پناہ کیمیکلز آ گئے۔ پاکستان کا خوش قسمتی سے ٹاکسک فری، تقریباً ٹاکسک فری سوائل ہے، ایکویفر بھی اب تک ہمارے ٹھیک ہیں، اور اگر ہم نے اس پہ توجہ دی تو ہمارے سوائل بچ سکتے ہیں، کیونکہ انڈیا کے سوائل بھی خراب ہو رہے ہیں، چائنا کے بھی خراب ہیں، پاکستان کے ہم بہت بہتر ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایسٹ ہے جو کہ دنیا کو ہم یہ مارکیٹ کر سکتے ہیں، اس مارکیٹیبل۔ سر ہم چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی تھی کہ پاکستان کی طرف سے آپ انٹرنیشنل اسلامک آرگنائزیشن کے فارن منسٹرز کا جو ایک فورم ہے اس کو آپ نے ہیڈ کیا، اس کے آپ صدر تھے، یہ بڑی ایک خوش قسمتی کی بات تھی۔ اکارڈنگ ٹو مائی نالج کہ پوری دنیا میں آلموسٹ 58 اسلامک کنٹریز ہیں۔ ہم اگر اپنی فارن پالیسیز میں دیکھیں تو ہم نے آج تک کتنے ایسے کنٹریز ہیں جن کو فارن پالیسی کے ساتھ ریلیٹ کر کے ان سے اپنی ٹریڈ کو انہانس کرنے کی بات کی ہے، جیسے ہم ان کو اپنی پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں، ہم انہیں اپنی مین پاور ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ہم انہیں اپنی اسکلڈ مین پاور میں ڈاکٹرز، انجینئرز، نرسز، ٹیکنیشینز، ان سب کو ہمارے جو استاد ہیں، جو ہمارے لیکچررس ہیں، وہ بھی اسکلڈ لیبر ہیں۔ تو ہم نے کیا کبھی ایسا کوئی فورم سوچنے کی کوشش کی کہ جو اتنا وائڈر، ہم ایٹ لیسٹ ان 58 کنٹریز کو ایک پازیٹیو سائڈ پہ ہٹ کر سکتے تھے کہ ان کے ساتھ ہماری ٹریڈ ٹائز اتنی اچھی بنے جس کا پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہو؟ اب دیکھیں کسی حد تک یہ ہوا ہے کہ مین پاور ایکسپورٹ تو ہم نے کر لی، مگر بدقسمتی سے وہ لوئسٹ اینڈ مین پاور ہے، اسکلڈ لیبر اسکلڈ ہم نے ٹرین جب نہیں کیے تو کہاں سے بھیجیں گے ہم؟ جی، تو ٹریننگ کا بے پناہ فقدان ہے، اور دوسرا عربی زبان کا نہ ہونا وہ بھی ایک ہمارے خلاف جاتی بات۔ اب ایک ورکر جو اردن سے اٹھتا ہے اور سعودی عرب میں کام کرتا ہے اور وہی کام پاکستانی کرے، اردن والے کو 5 گنا زیادہ تنخواہ دیں گے عربک۔ مین پرابلم یہ ہے کہ ان مسلم ورلڈ ان کی اکانومیز جو ہیں وہ کمپلیمنٹری نہیں ہیں، دے ڈونٹ کمپلیمنٹ ایچ ادر، دے آر کمپیٹیٹو۔ اب عرب ورلڈ کے پاس آئل اور گیس ہے، اور اس کے علاوہ دے ڈونٹ پروڈیوس اینی تھنگ، اور جہاں ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ پھر جہاں سے ان کو گڈز ملتے ہیں جو آرگنائزڈ ہیں، اور وہ ملکوں کی لیول پہ نہیں ہوتا، پرائیویٹ سیکٹر کی لیول پہ ہوتا ہے۔ ویر ایور the country is well organized, they have exports. We are not well organized، اب ہم تھوڑے تھوڑے ہونے لگے ہیں۔ اگر ویل آرگنائز ہو جائیں تو ہمارے گڈس بکیں گے وہاں۔ اب دیکھیں اگر چائنا، دبئی آپ تشریف لے جائیں تو آپ کو ایک بہت بڑا ایک کمپلیکس ملے گا جہاں بڑے بڑے ہالز بنے ہوئے ہیں، اور اس میں چائنیز فرنیچر ہے۔
سر ایک تھوڑا سا وقفہ لینا پڑے گا ہمیں. وی ول بی جی، بیک ہوپ فلی ود ان few minutes. Stay with us. ویلکم بیک ٹو آور پروگرام گلوبل اکانومی ود عامر علی. اینڈ ہمارے جو آج کے مہمان بڑی اہم شخصیت سردار آصف احمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم سوالات کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے. سردار صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو اکانومی کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے، 56 58 اسلامک کنٹریز ہیں، ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے تھا جیسے آج سے 25-30 سال پہلے ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم ٹیکنالوجی میں کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. کیا ہمیں کوئی سنگل کنٹری ایگزیبیشن، کوئی جوائنٹ ایگزیبیشن، کسی اس طریقے کے کوئی فارمیٹ بناتے جو کہ اسلامک ورلڈ کے لیے ہم کچھ تھوڑا سا رول ماڈل بنانے کی کوشش کرتے، جس میں ہم ڈیلی نیسیسٹیز آئٹم کو، ان ساری چیزوں کو سامنے لے کے آتے تاکہ ہم اکانومیکلی اپنی ٹریڈ کو بہتر پوزیشن میں لا سکتے. تو اس کے بارے میں مجھے آپ سے رائے لینی ہے. جی بالکل، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. بہت سے آئٹمز ایسے ہیں جن کے گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہاں انویسٹ کرے. گورنمنٹ انیشیٹو بناتی ہے، گورنمنٹ ایسی چیزیں، ایسا ماحول پیدا کرتی ہے. تو پرماننٹ شو رومز بنائیں، ایمپورینز بنائیں اور پھر ایسوسیشنز کے کو حوالے کر دیں. اور اس کی میں ایک فنڈامنٹل بات کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی اجازت ہو. وہ یہ ہے کہ 3-4 پوٹینشیل ہیں پاکستان کے لیے. میں انہی کے اوپر فوکس کرتا ہوں، باقی تو بے پناہ آئٹمز ہوتی ہیں. پہلی بات ہے کہ آپ کے ایگریکلچر میں کم از کم 22-23 ایسے پروڈکٹس ہیں جن میں آپ دنیا کے پہلے 10 پروڈیوسرز میں ہیں. مگر کیونکہ ہم ویلیو ایڈیشن نہیں کر رہے تو اس لیے وی آر لوزنگ آؤٹ. بہت آپ نے جو ورڈ یوز کیا ہے ویلیو ایڈیشن کا، سیکرٹ از ویلیو ایڈیشن. میں اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے ایک کانفرنس اٹینڈ کی ریسنٹلی، تو ہر کوئی ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ جی افریقہ میں رائس کی ضرورت ہے، افریقہ میں فٹ بال کی ضرورت ہے. چلے فٹ بال تو ہو گیا، لیکن اگر آپ صرف رائس کی بات کریں گے کتنا رائس پروڈیوس کر لیں گے، لیکن جب تک ہم ویلیو ایڈیشن میں نہیں جائیں گے، ہم اپنے پھل، اپنی سبزی، اپنی ایگریکلچر کو پریزرو نہیں کریں گے. اور ویلیو ایڈیشن کا مطلب ہے آپ آلو سے چپس بنا رہے ہیں، آپ بنانا سے فلیور بنا رہے ہیں. تو سردار صاحب نے جو بات کہی وہ بہت قیمتی تھی کہ ہم جب تک ویلیو ایڈیشن کی طرف نہیں جائیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. سر پلیز آپ کنٹینیو. دیٹ از دی فرسٹ تھنگ ریکوائرڈ. دوسری چیز اب جو پاکستان کے لیے اوپن ہو رہی ہے وہ یہ جو انٹرنیٹ ہے، واٹس ایپ ہے، یہ ڈیزائننگ آف پروگرامنگ ہے، اس میں بے پناہ ڈیمانڈ آ رہی ہے. اب پاکستان از گوئنگ ٹو بی دی فوکس ہوتا ہے. ہمارا کام ہے کہ ہر سال ہم کم از کم 1 لاکھ پروگرامرز تیار کریں. اور یہ انڈسٹری اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، $2 بلین کے قریب پہنچ چکی ہے کہ یہ اگلے 10 سال میں ہم 35-40 ارب ڈالر تک پہنچ. لیکن اگر ہم اسی بات میں اگر کمپیئر کریں تو انڈیا کی صرف یہی انڈسٹری اس وقت میری نالج کے مطابق شاید $58 بلین کو ٹچ کر رہی ہے. بٹ نو وی کین کمپیٹ ود دیم. وی کین کمپیٹ ود، کیونکہ ان کا جو پروگرامر ہے وہ اب 1.5-2 لاکھ لے رہا ہے اور ہمارا بیچارہ 30,000 پہ اڑا ہوا ہے. تو کمپیٹیٹیونیس جو ہے
اس وقت پاکستان کے پاس ہے. ہمیں اس میں اتنا, آپ کا مطلب ہے کہ اتنا بہتر انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا چاہیے اپنے ان لوگوں کو جو یہاں سے ایجوکیٹ ہو کے اسکلڈ ہو کے یہاں سے نکلیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ کی ڈیمانڈ پوری ادھر بھی کریں, مگر دے کین ورک ہیئر. They can work here as well. کیونکہ اب ادھر اتنی ڈیمانڈ ہے. یہاں غوری صاحب کی ایک کمپنی ہے, نام میں بھول گیا, میں نے دیکھی جا کے, اور وہاں واک ان انٹرویو ہے. آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے, آپ جائیں, آپ کو ٹیسٹ دیں گے, اور آپ نے ٹیسٹ پاس کر لیا, یور ہائرڈ. تو اب جو ورلڈ مارکیٹ اس طرح چل رہی ہے, تو دس از اے گریٹ پوٹینشیل پاکستان, اور یہ 10 سال میں بریک تھرو ہم کر سکتے ہیں. تھرڈ تھنگ, دی فائنل تھنگ آئی ایم سیئنگ, کہ چائنا بہت سی اپنی جو اسموک اسٹیک انڈسٹری ہے اور جو کنونشنل مینوفیکچرنگ ہے, وہ اب فار ایسٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں. ویتنام میں, لیوس میں, کمبوڈیا میں. تو ان کو کہا جائے جناب آپ نے $60 ارب پاکستان کے انفراسٹرکچر پہ خرچ کر دیا ہے, تو آپ کچھ نہ کچھ ادھر بھی ریلوکیشن کریں, اور یہ جو اکنامک زونز ہیں ان کو چلائیں آپ. اب یہ سب ٹو اس کہ اب ہم وہاں جائیں اور ان سے ان کو کنونس کریں کہ آپ کا فائدہ یہاں ہے. اس کے لیے جتنا فائدہ یہاں ہے اور کہیں نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو کچھ انیشیٹو ایسے لینے چاہیے کہ وہاں پہ روڈ شوز کروائے جائیں, ہمارے وہاں پہ کانفرنسز کروائی جائیں, انویسٹمنٹ کانفرنسز کروائی جائیں, تاکہ لوگوں کو زیادہ انیشیٹو بتایا جائے کہ پاکستان میں یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. آپ جو انڈسٹری موو کرنا چاہتے ہیں, ہم یہاں سے آپ کو مڈل ایسٹ کی, افریقہ کی, یورپ کی, چونکہ ایکسیس بڑی ایزی ہے, تو پاکستان از اے ویری گڈ کنٹری. ان دا مین ٹائم آلدو کہ ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں دے آر ورکنگ ویری ہارڈ. بہت اپریشیٹیبل ہے کہ ہمارے جو سروسز ہیں انہوں نے بڑی جان دے کے پاکستان کی میں ایک امن کا ماحول پیدا کیا. لیکن جب کبھی یہ داسو جیسا واقعہ ہو جاتا ہے, جب کبھی ایسی کوئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, تو یہ ایک سٹیبلٹی جو ہے اس میں تھوڑا سا پرابلم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. مگر اس میں پھر یہ ہے کہ چائنیز سمجھدار لوگ ہیں, وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کون سی طاقتیں ہیں اس خطے میں جو کہ سی پیک کو فیل کرنا چاہتے ہیں, اور جو یہ نہیں چاہتے کہ اب پاکستان سی پیک کے جو ثمرات ہیں وہ لے سکے. تو اس لیے وہ سیبوٹاج کرتے ہیں, ٹیررزم کرتے ہیں, مگر چائنا کو یہ پتہ ہے. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ, اب یہ اونس ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی سیکورٹی ٹائٹ کریں اور انٹیلیجنس بھی ٹائٹ کریں, تاکہ ایسے واقعات نہ ہو سکیں اور ان کی سیکورٹی کو گارنٹی کریں ہم. مگر میں یہ سمجھتا ہوں عامر صاحب, یہ جو 3 میں نے میجر چیزیں بتایا, اور تو بہت سی پوٹینشیل تو بے پناہ ہے اور بے پناہ فیلڈز میں ہے, مگر براڈلی اسپیکنگ جو لانگ ٹرم ہمارے لیے ایک بریک تھرو ہو سکتی ہے وہ یہ 3 ایسپیکٹس ہوگی. اگر ہم نے ان 3 ایسپیکٹس کو دیکھنا ہے تو پھر ہمیں لانگ ٹرم انیشیٹوز لینے چاہیے. جیسا کہ میں بہت دفعہ دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات کسی گورنمنٹ کی پرائرٹی بدل جاتی ہے, لیکن جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے اس میں پرائرٹیز نہیں بدلنی چاہیے. بدلنی نہیں چاہیے, مگر اب کیا کریں, اب ہمارا ایک پولیٹیکل نظام ایسا بن گیا ہے, اور پولیٹیکل نظام تو ٹھیک ہے مگر پولیٹیکل کلچر بہت بڑا تکلیف دہ ہے, کیونکہ اتنی کنفرنٹریشن اس حد تک جانا جو سا ہے وہ نہ ملک کے لیے اچھا ہے, نہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے, نہ اکانومی کے لیے, نہ اکانومی. اس ماحول میں تو لانگ ٹرم پلان, جیسے آپ نے سینٹرل ایشیا کے ساتھ بہت سارا کام کیا, وہاں پہ بہت ساری پاکستان کی کنزیومیبل پروڈکٹس ہیں جو وہاں پہ بڑا جن کی ہائی ڈیمانڈ ہے, تو کیا ہم ان ملکوں کے ساتھ, ہم افغانستان کے ساتھ, دیکھیں افغانستان کے پاس, میں ایک ایگزامپل ہے کہ ان کے پاس ڈالرز نہیں ہیں, ہم ان کے ساتھ بارٹر ٹریڈ میں آ سکتے ہیں, آفیشیلی بارٹر ٹریڈ میں آ سکتے ہیں. گورنمنٹ کو ایسا انیشیٹو لے, یا سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ ہماری جو ٹریڈ شروع ہو, جو ہمارا بیلنس ہے جسے جیسے ایکسپورٹ کے لیے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو کہ وہ ڈالرز کی شکل میں پیمنٹ ہماری
خزانے میں آئے تاکہ ہمارے خزانے پہ برڈن جو ہے فورن ایکسچینج کا وہ کم سے کم ہو؟ دیکھیں جی اب ان ملکوں کا تو پرابلم کنیکٹیوٹی کا ہے، وہ پورٹ تک کیسے پہنچیں گے وہ؟ اب جب وہ افغانستان انٹر کرتے ہیں تو پہلے تو سسٹم یہ تھا جگہ جگہ ان سے ٹول لیا جاتا تھا، اب ان کو کچھ اور پرابلمس ہیں اور نوعیت کے، تو یہ تو کچھ سال چلنا ہے. تو اب اور افغانستان کی وجہ سے یہ ساری ای سی او کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ رکی ہوئی ہے. جیسے سارک کی ساری ڈیولپمنٹ وہ انڈیا کی وجہ سے رک گئی، اور انڈیا تو ایک دانستہ طور پہ کر رہا ہے، پر افغانستان از اے ڈفرینٹ سچویشن. تو جب تک یہ افغانستان سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتا، مجھے کچھ زیادہ پوٹینشیل سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ نظر نہیں آ رہا. I'll be very frank with you. We need a small break. We need a short break. We will be back after the break. ویلکم بیک. ہم جیسے گفتگو کر رہے تھے سردار آصف احمد علی صاحب سے، تو میں ان سے کویسچن کروں گا کہ ایک سائڈ پہ تو ہمارا ازلی دشمن بیٹھا ہے کہ جو ہمیشہ پاکستان کے، لیکن آن دا ادر سائڈ ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے ایران کے ساتھ، جو ہمیشہ ایک بڑی اچھی سچویشن میں رہا ہے. تو ہماری ایران کے ساتھ جو ٹریڈ ہے آپ اسے کیسے سمجھتے ہیں کہ ایران بھی تو ہمارا ایک قریبی ہمسایہ ہے، ہم اس کے ساتھ کیسے اپنے تعلقات کو مزید بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایران اور پاکستان کے تو تاریخی تعلقات ہیں، اور اس لاہور شہر میں آپ یقین کریں جو جتنے پرانے خاندان ہیں سب فارسی بولتے ہیں. ننیال بھی فارسی بولتے ہیں اور لاہور کے ہیں. تو اس لیے ایک بے پناہ ایک ایسپریشن ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے ہر سطح پہ. اب بدقسمتی سے امریکہ کے سینکشن لگے ہوئے ہیں. ان سینکشنز کی جو پابندیاں ہیں وہ اتنی سخت ہیں، ان کے جو نیوکلیئر ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے، تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ورنہ اب تک وہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن بن چکی ہوتی، گیس ایرانی آ رہی ہوتی، مگر پھر بھی ایران چاہتا ہے کہ اب بجلی خریدیں. یہ گوادر کے لیے انہوں نے کوئی 100 میگا واٹ دی بھی ہے. جی بالکل. اور آئندہ جو ضرورت ہے بجلی کی بجائے وہاں جنریٹ کرنے کے، مہنگی بجلی پیدا کرنے کے، اب ایران سے خریدیں. اور جو سینکشنز کے اندر رہ کے جو ٹریڈ آپ کر سکتے ہیں وہ تو کم از کم کریں، جو کہ ایک بارڈر ٹریڈ جو تک ہو بھی رہی ہے، بالکل، تو اس کو آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. اب حال ہی میں ان کے چیف آف آرمی اسٹاف یہاں دورے پہ پاکستان آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا. ڈیفنس کوآپریشن بے پناہ ان کے ساتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ کئی ڈیفنس ٹیکنالوجی میں کئی آئٹم میں وہ ہم سے بہت ایڈوانس ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت سے چیزوں میں ہم ایڈوانس ہیں، تو اس ڈیفنس کوآپریشن ہو سکتی ہے. تو اسی طرح افریقہ کا آپ نے ذکر کیا، ہماری نیول شپس کچھ گئی تھیں افریقہ، اس سے ایک بے پناہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا پاکستان میں. تو ان دوروں کا یا ان ایکسرسائزز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان ملکوں میں ایک پاکستان کے لیے انٹرسٹ ڈیولپ ہو، اور پھر آپ اس کو فالو اپ کریں ٹریڈ کے ساتھ. سردار صاحب میں اس سلسلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو آبزرو کیا ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے بہت سے انیشیٹو لیے ہیں، وہاں پہ اپنے ایکسپورٹ ہاؤسز بنائے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں بنائی ہیں، اور ان کو پھر آرگنائزیشنز کو ہینڈ اوور کرتی ہے کہ وہ اسے آپریٹ کرتے رہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ وہ کاجو
افریقہ سے خریدتے ہیں، اسے روسٹڈ کاجو بنا کے ویلیو ایڈیشن کر کے پوری دنیا میں انڈین کاجو کر کے بیچ رہے ہیں. تو پاکستان گورنمنٹ کو بھی چاہیے، کیا آپ کا خیال نہیں کہ پورا افریقہ جو ہے اس میں بہت سارے ریسورسز ہیں جن کو ہم پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور ہم یہاں سے ہماری فارن آفس کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے ادارے بنائیں جو وہاں پہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کو ساتھ ریلیٹ کرے، تاکہ الٹیمیٹلی جب ٹریڈ بڑھے گی تو پاکستان کے فارن ایکسچینج میں اضافہ ہوگا. نہیں آئی ایگری ود یو، مگر اس میں عامر صاحب ایشو یہ ہے ٹرف وار. فارن آفس کو کہا جاتا ہے جناب یہ ٹریڈ ہے، یہ کامرس کا کام، آپ کا نہیں ہے. پھر بیوروکریٹس بڑے لڑتے ہیں آپس میں، خط و خطابت ہوتی ہے، کیبنٹ میٹنگ میں ادھر جھگڑے ہوتے ہیں. یہ ہر جگہ پہ پاکستان کا یہ پرابلم ہے. تو میں کہتا ہوں جی آپ کامرس منسٹری اگر کوالیفائڈ ہے اس کام کے لیے، اور ہے کوالیفائڈ، یہ ان کے ذمہ لگنا چاہیے. ایک زمانے میں ٹریڈ منسٹرز لگائے گئے تھے بے نظیر کے دور میں، آپ کو یاد ہوگا جی، اور وہ سول سروس ساری سے لیے گئے تھے، فارن آفس کے نہیں تھے. وہ بڑے اچھے رزلٹس آئے. تو ایسا ایک کارڈر بنانا چاہیے، اور اس کارڈر کو آپ دیکھیں ڈی ایم جی ہے، جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ ہے، کیوں نہیں ایک فارن ٹریڈ مینجمنٹ گروپ بناتے ہیں؟ وہ اسپیشلائز ہو اور پھر اس کو آپ استعمال کریں ساری دنیا میں. پھر اس میں آپ پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کر سکتے ہیں، پرائیویٹ کنسلٹنٹ ایڈوائزرز پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، آپ ان کو بالکل انگیج کریں، تاکہ اگر پاکستان کو پوری دنیا کو، میں بار جیسے افریقہ کا ہم نے ذکر کیا کہ افریقہ کی امپورٹس آئیں 1000 ارب ڈالر کی پورے افریقن کانٹیننٹ کی، اور اس میں سے پاکستان کا پارٹ 1000 ارب ڈالر میں سے 1 ارب ڈالر بھی نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑا ڈیزاسٹر ہے، ہماری اکانومی کے لیے ڈیزاسٹر ہے. تو آپ کچھ سجیسٹ کریں اس کے بارے میں کہ جیسے فارن آفس اس کو ریلیٹ کرے ٹریڈ کے ساتھ، اور ہماری ٹریڈ کے لیے راستے کھول کے دے تاکہ ہم افریقہ مارکیٹ کو ایکسیس کریں. میں اس سے ایگری نہیں کر سکتا. میں پریکٹیکلی جو میں نے دیکھا ہے، کیونکہ جب تک آپ اسپیشلسٹ نہیں لائیں گے، جو ایک فارن ڈپلومیٹ ہے، ہی از ٹرینڈ ان ڈپلومیسی، اب اس سے آپ کہیں کہ یہ بھی کر وہ بھی کر، وہ پھر نہیں کر سکے گا اور رزلٹس ہمیں نہیں ملے. میں جو پرپوز کر رہا ہوں کہ آپ پاکستان ٹریڈ سروس بنائیں، جیسے کہ آپ نے سیکریٹریٹ سروس ایک بنا رکھی ہے، پولیس سروس ہے، فارن سروس ہے. کیوں نہیں آپ پاکستان ٹریڈ سروس بناتے، اور اس میں آپ ہر سال 30 40 50 لوگ بھرتی کریں تھرو پبلک سروس کمیشن، پھر ان کو 2-3 سال کی ٹریننگ دیں. دے شوڈ بی اسپیشلسٹ ان دیٹ جاب. یہ جرنلسٹ کا کام نہیں ہے. دی ورلڈ از ناؤ اسپیشلسٹ سے کام چلتا ہے، ان لوگوں سے کام جرنلسٹ. کسی بھی پروفیشن میں اب آپ اگر اسپیشلسٹ کو انگیج نہیں کرتے تو آپ سمجھیں کہ آپ اس کام کو پراپرلی نہیں کر پائیں گے. تو میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ایک آپ پاکستان ٹریڈ سروس پیدا کریں، اور پھر منسٹری آف کامرس کو اسٹریم لائن کریں، اور پھر جب یہ نوجوان آئیں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، کمپیٹیٹیو پروسیس سے سلیکٹ ہوئے ہوں گے، تو پھر نئے آئیڈیاز جنریٹ ہوں گے. اب کیا ہو رہا ہے، آئیڈیاز آپ کے پاس ہیں، بڑے اچھے آئیڈیاز ہیں، کوئی میرے پاس ہیں، کوئی اور دوستوں کے، بٹ دیر از نو سینٹرل کلیکٹنگ رجسٹری کوئی نہیں ہے، کلیکٹنگ پوائنٹ کوئی نہیں ہے. آپ کی باتیں بڑی پیاری تھی، لیکن چونکہ پروگرام کا وقت ذرا تھوڑا محدود ہے. ناظرین، میں بہت شکر گزار ہوں سردار آصف احمد علی صاحب کا، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا، اور خاص طور پہ انہوں نے جو بہت سی اچھی باتیں کی. آخری بات بھی بڑی پیاری تھی کہ جب تک ہم پروفیشنلز کو انگیج نہیں کریں گے، تب تک ہم کسی بھی چیز کا وہ رزلٹ نہیں لے سکتے جو ہمیں چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا ہوسٹ عامر علی. اللہ حافظ.